قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، ارے تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ حسب ترتیب اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد میں تاریخ اسلام کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے، اور ترتیب کے ساتھ ہم اس کی تقریباً 15 مجلسیں گزار چکے ہیں۔ گزشتہ اتوار کی مجلس بھی خصوصی مجلس تھی، اور آپ ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ وہ خصوصی تھی کس اعتبار سے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ ان کا یوم شہادت جو ہے وہ 1 محرم الحرام کو ہے۔ آج کی یہ مجلس بھی خصوصی مجلس ہے، اور یہ ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے، اس لیے کہ ان کا یوم شہادت وہ 10 محرم الحرام ہے۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومی کے ساتھ میدان کربلا کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ اب اس مجلس کو ہم نے خصوصی مجلس اس لیے کہا، اور آج کی اس مجلس میں اس عنوان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ 2 باتیں آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور الحمدللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم ہر اس چیز کا ادب، احترام اور عظمت اپنے اوپر فرض واجب سمجھتے ہیں جس کی نسبت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ جس چیز کو، جس جگہ کو، جس انسان کو آقا سے نسبت ہو، ہمیں اس سے محبت ہے۔ سب کو محبت ہے الحمدللہ، لیکن ایک نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نسبت خون کی نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آل و اولاد ہے، جن کو آل بیت کہتے ہیں، اور جس سے چلنے والے سلسلے کو آج ہم سادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، اس نسبت کا احترام اس لیے زیادہ واجب ہے کہ ان کے جسموں میں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، ان کے جسم کی رگوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خون کا حصہ دوڑ رہا ہے۔ اس لیے اس نسبت سے بھی ان ہستیوں کا تذکرہ باعث خیر و برکت ہے۔ دوسری اہم بات، اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو محض ایک من گھڑت موضوع، بے سند، کسی کو رونے رونانے کے لیے ایک قصہ کہانی گڑھ لی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں چونکہ ہم صحیح اسلامی دینی ماحول سے تو کٹ چکے ہیں، آہستہ آہستہ کٹ رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ بے سند، غیر معتبر باتیں، موضوع قسم کی باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان میں سے 98% باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کا حقیقت حال سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہوا ہے شہدائے کربلا کے ساتھ۔ چونکہ اس واقعے کا بہت بڑا دار و مدار ہماری تاریخ پر ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں،
کہ تاریخ پر قلم اٹھانے والے زیادہ تر افراد وہ تھے کہ جو کوئی زیادہ قابل مستند نہیں تھے دوستو. اس لیے ہمیشہ ایک اصولی موقف اپنے پاس یاد رکھیں کہ ہمارے دین کا دار و مدار تاریخ پر نہیں ہے، قرآن اور حدیث پر ہے. ہم قرآن اور حدیث کے پابند اور مکلف ہیں. تو چونکہ اس واقعے کے اندر بہت ساری ایسی بے سند موضوع، غیر معتبر، ایک ماحول کو گرمانے والی باتیں وہ شامل ہو گئی ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے آج کی اس مجلس میں اس کا اہتمام کیا گیا کہ ہم اس مبارک نسبت کا تذکرہ کر کے اللہ پاک سے خیر و برکت بھی حاصل کر لیں. باقی اس واقعے کی، اس قصے کی اصل حقیقت کیا ہے اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ عاشورہ کیسے گزارنا ہے، ان حضرات کی اصل زندگی اور قربانیاں کیا تھی، ایک کوشش ہم نے کی ہے کہ اس مختصر وقت میں ہمارے سامنے ان ہستیوں کے حالات بہت ہی اختصار کے ساتھ آ جائیں. تو آپ ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیں. اللہ کریم مجھے بھی، آپ سب کو، اور جتنے حاضرین و حاضرات ہے، سامعین و سامعات ہے، ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس خصوصی مجلس کو سمجھنے کے لیے، چونکہ اس کا تعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے ہے، ہمیں آج 7 باتیں سمجھنی ہیں. کل باتیں کتنی ہیں دوستوں آج کی مجلس کی؟ 7 باتیں. یہ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ نانا اور نواسے کا. تو نواسا کس کو کہا جاتا ہے دوستو؟ بیٹی کی اولاد کو، ہے نا؟ اردو میں ایسے ہی کہتے ہیں نا، بیٹی کے اولاد کو نواسا یا نواسی کہتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ہے نا؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام کی کل صاحبزادیاں کتنی تھیں. نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب. نمبر 3، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کب ہوئی، نام رکھنا، اس کا کیا مرحلہ پیش آیا، عقیقے میں کیا جانور ذبح ہوا. نمبر 4، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب. نمبر 5، واقعہ کربلا کا پس منظر. نمبر 6، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر قربانی کے بعد اللہ پاک اس دین کی آبیاری فرماتے ہیں. اور نمبر 7، آخری بات ہم کریں گے عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت اور اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، ایک مسلمان کو آنے والی 9-10 محرم الحرام کیسے گزارنی ہے. یہ باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس کا موضوع ہے. آپ حضرات کی پوری توجہ یہاں پر مطلوب ہوگی. پہلی بات، آپ علیہ السلام کی کل صاحبزادیاں کتنی ہیں، کل بیٹیاں کتنی ہیں؟ جی، ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ زور سے بولے. 4 بیٹیاں عطا فرمائی. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں. سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا. دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا. تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. چوتھے نمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ کل کتنی بیٹیاں ہو گئی؟ 4 بیٹیاں. اب ان 4 بیٹیوں کا نکاح ہوئے، جو ان کے شوہر ہوں گے وہ شوہر حضور علیہ السلام کے کیا کہلائیں گے؟ داماد کہلائیں گے. تو مسلمان کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے محبوب کی بیٹیاں کتنی ہیں، یہ بھی پتا ہو کہ ہر بیٹی کا شوہر کون ہے. بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر کا نام حضرت ابو العاص قاسم ابن الربیع اموی ہے. یاد رہے گا، ابو العاص قاسم ابن الربیع اموی.
دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام حضرت عثمان رضی اللہ. دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. اسی وجہ سے اس صحابی کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین. لقب کیا ہے؟ دو نوروں والے. دو نور. اور تمام محدثین نے لکھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس کی دو بیٹیاں اس کے امتی کے نکاح میں آئی ہو. یہ خصوصیت، کمال اور مقام صرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ. اس امت کے واحد انسان جن کے نکاح میں وقت کے پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی. چوتھی اور سب سے محبوب لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ان کا نکاح ہوا آپ علیہ السلام کے سگے چچزاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ. تو حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا ہے. تو تھوڑا سا اس بات کو، اس نکاح کو ہم پہلے سمجھیں گے تاکہ آگے جانا آسان ہو جائے. جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی سے نکاح ہوا. پہلی بات، اس نکاح کے مرکزی کردار کون تھے؟ نمبر 3، حق مہر کتنا تھا؟ خرچہ کرنے والے کون تھے؟ اس میں ایک زیرہ کا تذکرہ آئے گا، وہ کس نے خریدی تھی؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئی ان کے نام کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے نکاح فرمائے ہیں اور ان سے بھی اولادیں ہیں. لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان کے نکاح کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی وہ کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہے. جی، پہلی بات، حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح ہوا. دنیا میں ہر ماں باپ اپنی بچی جس کو دیتے ہیں تو ایک ترتیب ہوتی ہے، پیغام آتا ہے، رشتے کو دیکھا جاتا ہے نا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ عام بچی تو نہیں ہے، کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، اللہ کے محبوب کی محبوب صاحبزادی ہے. ان کا حضرت علی سے نکاح کیسے ہوا یہ تھوڑا سا پس منظر سمجھیں. حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے دوسرے حضرات نے بھی نکاح کے پیغام بھیجے. یہاں تک کہ روایات میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ان حضرات نے بھی خود اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. لیکن آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میری بیٹیوں کے نکاح کے فیصلے من جانب اللہ ہوتے ہیں. کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ پاک فرمائیں گے جب اللہ کی طرف سے جو جواب آئے گا میں وہی کروں گا. اب جب کسی بچی کے نکاح کے رشتے آنا شروع ہو جائے نا تو بات چل پڑتی ہے نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضور کے سگے چچزاد بھائی ہیں ان کی ایک باندی تھی. ان کو بھی پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کے رشتے آنا شروع ہو گئے. انہوں نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ آپ جا کے پیغام دے دیں، آپ تو حضور علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں. تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر میں پیغام بھیج سکوں. ظاہر سی بات ہے کہ نکاح میں مہر دینا ہے، خرچہ دینا ہے، گھر دینا ہے، نان نفقہ ہے، رہائش ہے. کچھ بہت غریب ہو انسان لیکن بیوی کے حقوق تو ہے. تو میرے پاس تو اسباب کے درجے میں ظاہراً کچھ بھی نہیں، تو میں جا کر کیسے پیغام دوں. جی، اب دوسری بات ہم کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پیغام پر کس نے آمادہ کیا. نکاح کے مرکزی کردار کون ہے دوستو؟ یہ باتیں آج ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہمیں کچھ اور بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. ہم ماحول کو سن کر کچھ اور اپنا ذہن بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں آج کی مجلس میں سمجھیں کہ اس نکاح کے روح رواں کون تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی ترغیب دینے والے کون تھے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ وہ 3 حضرات ہیں جنہوں نے آپ کو یعنی حضرت علی کو تیار کیا کہ آپ جا کے حضور سے بات کریں. آپ کم عمر بھی ہے، جوان بھی ہے، حضور کو آپ سے محبت بھی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا رشتہ دینے میں حضور علیہ السلام کا میلان بھی آپ کی طرف ہے، آپ جائیں تو صحیح. فرماتے ہیں بالآخر میں نے ہمت کی اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں چلا گیا. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ. لیکن ہیبت کی وجہ سے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکا، جا کے خاموش بیٹھ گئے، ہمت ہی نہیں ہو رہی. حیا کا دور ہے، بحیا انسان خود سے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا. تو فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے خود میرے دل کی بات ارشاد فرما دی. فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ میں خاموش تھا. فرمایا لگتا ہے فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کے آئے. خود فرمایا. جی. اب تیسری بات یہ کہ نکاح میں مہر ضروری ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، یاد رکھیں. کوئی بھی نکاح مہر طے کیے ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. شرعی مسئلہ. حق مہر طے کرنا واجب ہے. دینا جلدی، فوری، بعد میں، تاخیر سے، وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن نکاح کی مجلس میں مہر کا طے کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے کہ مجلس میں طے ہو جائے. اب حق مہر کیا طے ہوا؟ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اسباب کے درجے میں کوئی چیز بھی نہیں تھی. اب کیا ہوگا اس کا؟ جی. آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت علی سے تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ کچھ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس تو ایک زرہ ہے. زرہ جانتے ہیں؟ زرہ لوہے کا وہ جیکٹ ہوتا ہے، لباس جو کہ ایک میدان جہاد میں لڑنے والا فوجی اپنے اوپر حفاظت کے لیے پہنتا ہے. آج کل آپ بلٹ پروف جیکٹ سمجھ لیں. یہ قیمتی زرہ ہوتی ہے. اور چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فطرتاً طبعاً ایک مجاہد قسم کے صحابی تھے، تو زرہ اپنے پاس رکھی تھی. تو فرمایا میرے پاس تو زرہ ہے اور اس کی قیمت بھی 400 درہم سے زیادہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جا کے زرہ بیچ دو، 400 درہم لے آؤ. اور اسی زرہ کی رقم کو آپ علیہ السلام نے میرا مہر طے کر دیا. کتنی رقم طے ہوئی؟ 400 درہم. یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا مہر کتنے درہم طے ہوا؟ 400 درہم. آج کل ہم کہتے ہیں مہر فاطمی، سنا ہے نا یہ لفظ؟ مہر فاطمی بعض لوگ طے کرتے ہیں نکاح میں. اسی اتباع میں مہر فاطمی آج کل کے زمانے میں 131 تولہ 3 ماشا چاندی، 131 تولہ 3 ماشا چاندی جو ہے یہ کیا بنے گا؟ مہر فاطمی بنے گا. آپ نے فرمایا زرہ بیچ دو، مہر لے آؤ. جی. اب زرہ بیچنے کے لیے حضرت علی بازار گئے. اللہ کی شان، جب بازار گئے تو زرہ کس کے ہاتھ بیچی؟ دیکھیں. جب بازار گئے تو دیکھا حضرت عثمان زرہ خریدنے آئے ہیں. پوچھا کتنے کی؟ انہوں نے فرمایا 400 درہم کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں لے لی. زرہ لے کر 400 درہم دے دیا. لیکن آپس کی محبت دیکھیں دوستوں ان حضرات کی. اور پھر وہ زرہ بھی مجھے واپس لوٹا دی اور فرمایا میری یعنی عثمان کی چاہت یہ ہے کہ علی کی شادی میں عثمان کا بھی حصہ ہو جائے. دوستو یہ محبتیں ہیں یا نفرتیں ہیں؟ یہ محبتیں ہیں. انسان جس پہ خرچ کرتا ہے نا اس سے محبت ہوتی ہے. یہ کہنے والے حضرت عثمان ہیں اور جن کی شادی ہے وہ کون ہے؟ حضرت علی ہے. علی کی شادی میں عثمان کا حصہ ہو جائے. 400 درہم بھی دیے، زرہ بھی واپس کر دی. جی. شادی ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رخصت ہو گئی. اللہ پاک نے اس نکاح کے نتیجے میں ان کو کتنی اولاد دی اور ان کے نام کیا ہے؟ جی غور کریں. اس نکاح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے
اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی. بیٹے کتنے تھے؟ 3. بیٹیاں 2. بیٹوں کے نام کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یہ سن 3 ہجری میں. دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ پیدا ہوئے. تیسرے نمبر پہ ان کے ایک بھائی پیدا ہوئے حضرت محسن رضی اللہ عنہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ان کے تیسرے بھائی تھے یہ چند مہینے زندہ رہ کر انتقال کر گئے، یہ بڑے نہیں ہوئے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے آپ کو ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہوگا نا، اس کی وجہ یہ ہے ان کا بچپن میں انتقال. 2 بیٹیاں ہوئی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. آپ نے ایک نقطے پہ غور کیا، حضرت فاطمہ نے اپنی 2 بیٹیاں جو ہوئی ان کے نام جو رکھے، تو کوئی ذہن میں کچھ نقطہ آ رہا ہے؟ اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے. بہنیں تھی نا، وہ بڑی بہن حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، تو ان کی محبت تھی نا، ذہن میں تازہ تھی، تو ان کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے. جی. دوسری بات اب ہوگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کیا ہے. جی. آپ کا پورا نام ابو عبداللہ. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ عربوں میں بہت اہتمام ہوتا ہے کنیت کا. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، عربوں میں ہے. جیسے کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو عرب لوگ اپنے آپ کو ابو عبداللہ کہتے ہیں، ابو احمد، ابو محمد، ابو عمیر، اور اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہ پورا سلسلہ نسب ہے جو پھر آگے جا کر کے عدنان تک پہنچتا ہے. جی. تیسری بات، حضرت حسین کب پیدا ہوئے، ان کا نام کیا رکھا گیا؟ اس لیے کہ شروع میں حضرت علی نے کچھ اور نام رکھا، اور ان کا عقیقہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے. جی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی 5 شعبان سن 4 ہجری میں. کب ہوئی؟ 5 شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے. اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے تقریباً 1.25 سال کے بعد پیدا ہوئے. جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیٹے کا نام رکھا حرب. کیا نام رکھا؟ حرب. کا ترجمہ کوئی ساتھی بتا سکتے ہیں؟ طلبہ بھی بیٹھے ہوئے. حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں. عربی میں حرب کا لفظ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ چونکہ حضرت علی کے مزاج میں شجاعت بہادری تھی نا، اور عربوں میں یہ ایک تصور تھا کہ بچوں کے نام کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے. ایسے ڈھیلا ڈھالا نام رکھیں گے تو پھر بچہ وہی ہوگا. صحابہ والے نام رکھیں دوستوں بچوں کے، اس سے ان میں وہ صحابہ والی غیرت پیدا ہوتی. تو حضرت علی نے نام رکھا حرب. جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھائے. نواسے کو بیٹا فرمایا، بیٹا دکھائے، گود میں لیا، بوسہ دیا. پھر پوچھا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حرب. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا. آپ علیہ السلام نے خود حسین نام رکھا. پھر عقیقہ بھی خود فرمایا. 2 مینڈھے، 2 دمبے ان کی طرف سے قربان فرمائے. اس لیے مسئلہ آپ کے علم میں ہے کہ لڑکا اگر اللہ پاک دے دے تو عقیقے میں کتنے بکرے ہوں؟ 2، اور لڑکی میں 1 ہو جائے. جی. چوتھی بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب. ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت میں سے ہے، اللہ پاک نے ایک شان دی ہے، لیکن ان کی خصوصیت ہے پھر بحیثیت ایک مسلمان کے. یاد رکھے اہل بیت سے محبت و عقیدت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو چند احادیث پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کربلا سے محبت کا عالم کیا تھا. خلفائے ثلاثہ جو 3 شروع کے خلفائے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی ان حضرات حسنین سے محبت و عقیدت کیا تھی. جی. 3 حدیثیں ہم نے یہاں پر نقل کی ہے، مشہور روایات جو آپ سنتے بھی ہیں اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. پہلی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین اللہم احب من احبہ
فرمایا حسین مجھ سے ہے، یعنی میری اولاد میں سے، میں حسین میں سے ہوں. اور آگے عجیب دعا دی دوستو، یہ سمجھنے کی ہے، یہ یاد رکھنے کی ہے. فرمایا اللہم احب من احبہ، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت رکھے آپ ان سے محبت فرمائے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دوستو ان حضرات، ان ہستیوں سے محبت رکھنا. دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں بھائیوں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو گود میں لیا ایک دن. فرمایا ہما ریحانتای الجنہ، فرمایا یہ دونوں تو میرے جنت کے پھول ہیں. تیسری حدیث مشہور روایت الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت حسین سے محبت بے مثال تھی دوستو. حدیث میں اتنے عجیب و غریب واقعات ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. بچوں سے محبت کرنا بھی سنت ہے دوستو، ان کو گود میں بٹھانا، اٹھانا، بوسہ دینا، یہ سنت کی نیت سے کریں دوستو. اب دو روایتیں ہم نے نقل کی. حضرت ابو یعلا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام ایک دعوت سے آ رہے تھے، یہ بڑی تفصیلی روایت ہے. تو کیا دیکھا کہ حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب حضرت ابو یعلا کیا کہتے ہیں، تفصیلی حدیث یہ کہ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ ان کو گود میں لینے کے لیے آگے بڑھے، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ بھاگ گئے اس طرف. تو آپ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیلا کے اس طرف گئے، حضرت حسین اس طرف آئے، پھر آپ اس طرف آئے. کافی دیر وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کے پیچھے ایسے ہوتے رہے، بالآخر آپ نے ان کو گود میں لیا اور پھر بوسہ دیا ان کو. دوسری ایک روایت میں کہ آپ علیہ السلام گزر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر سے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر سے جا رہے ہیں. دیکھا اندر بچہ رو رہا ہے. انسان سمجھ جاتا ہے نا، بچے کے رونے کی آواز سے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کون سا بچہ رو رہا ہے. سمجھ گئے کہ حضرت حسین رو رہے ہیں. تو باہر سے آواز دی، فرمایا فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کو مت رلایا کرو. اتنی محبت تھی. جی خلفائے ثلاثہ کی حضرات حسنین سے محبت و عقیدت کا کیا عالم تھا. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، تو ان کو بلاتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور فرماتے تھے اے حسین تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ. تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو اور میرے دوست علی کے بیٹے ہو، اور ہمیشہ ان کو بوسہ دے کر سینے سے لگا لیتے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بیت المال سے ایک وظیفہ طے ہوتا تھا، اس کی ایک حد تھی، 500 درہم عام مسلمان کو ملتے تھے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، غزوہ بدر میں. ان کی چونکہ خصوصیت تھی، آپ علیہ السلام بھی شرکائے بدر کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو 5000 درہم ملتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا، ان دونوں بھائیوں یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ کتنا رکھا؟ 5000 درہم، بدر والوں کے برابر رکھا. اور جب ان کو دیکھتے تو فرماتے کہ ہمارے سروں پر عزت کا تاج اللہ کے فضل اور خاندان نبوت کی برکت سے. یہ محبتیں ہیں، اس کے تذکرے ہونے چاہیے دوست. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرات حسنین سے اتنی محبت فرمائی کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا وقت آیا، جو واقعہ مشہور ہے، کتنی مظلومانہ شہادت ہوئی ان کی، 40 دن تک ان کو گھر میں قید رکھا گیا. تو ان کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے والے یہی دو حضرات تھے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو ان حضرات نے ان اہل بیت کا بڑا اکرام کیا ہے دوستو، ان کی عزت کی ہے، ان کو اپنے سروں کا تاج بنایا ہے، ان کو اپنے ساتھ لا کے ممبر پہ بٹھایا ہے. جی واقعہ کربلا کا پس منظر. اب ہم اصل بات کی طرف آئیں گے
چونکہ محرم الحرام کے مہینے کی جو شہرت ہمارے ہاں ماحول میں ہے وہ واقعہ کربلا سے ہے. حالانکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس مہینے کی حرمت اور اس کا قابل احترام ہونا یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے تھا. واقعہ کربلا تو سن 61 ہجری میں پیش آیا، جب حضور کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں. حضور دنیا سے تشریف لے گئے 50 سال ہو گئے، ان 50 سالوں کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا. اس لیے اس ذہن کو صاف کریں کہ اس مہینے کی شہرت یا احترام شاید اس واقعے کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں ہے. اس مہینے کا احترام تو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ واقعہ بھی اس مہینے میں پیش آیا تو وہ احترام اور حرمت اس کی اور زیادہ بڑھ گئی، عظمت اور زیادہ بڑھ گئی. اب واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، یہ اصل ہمیں سمجھنے کی چیز ہے. میں نے شروع میں عرض کیا بہت ساری من گھڑت قسم کی باتیں، موضوع، روایات، مجلس کو گرمانے کے لیے ایک طرح طرح کی چیزیں، قصے، واقعات یہ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہر آدمی پر ایک غم کی ایک کیفیت، ایک صدمے کی کیفیت، اور ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ شاید اب اس مہینے میں انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان کے ہمارے پاس ہمارا پورا دین محفوظ ہے. اس واقعے کی پوری حقیقت کو سمجھنا، پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری. یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس میں چند باتیں ہمیں غور سے دیکھنی ہوگی. پہلی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے تھے یزید ابن معاویہ. یہ جو یزید ہے نا، جو واقعہ کربلا کے مرکزی کردار ہیں اور جن کا بڑا ہاتھ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر، یہ مشہور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ بیٹا اگر نالائقی کرے، نافرمانی کرے، ناہنجار نکلے تو اس کی وجہ سے اس کے نیک، صالح، متقی والد کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا. اگر تو ایسا ہے تو قرآن کریم اٹھائیں. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے سگے بیٹے کنعان مشرک تھے اور اللہ کے عذاب میں آئے. تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا کنعان کا الزام حضرت نوح علیہ السلام پہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا نا. تو حضرت امیر معاویہ تو کاتب وحی ہے، حضور علیہ السلام کی دعائیں لی ہیں انہوں نے. لہذا یزید کی جو نالائقیاں ہیں اس کا الزام یاد رکھیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان حضرات کا احترام اور عقیدت اپنی جگہ پر محفوظ رکھنی ہے. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ان ہستیوں کی کہ مقام مرتبے میں کوئی فرق دل دماغ میں آ جائے. اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو جب ان کا انتقال ہوا تو یزید مسند نشین بنا. اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یزید کی زبردستی بیعت سے حضرت حسین نے انکار کیا. تیسری بات، ہزاروں خطوط آئے اور اہل کوفہ ایک علاقہ ہے ان کا اصرار ہوا. اس فیصلے پر اکابر صحابہ کی رائے کیا ہوئی؟ حق کے لیے بہت بڑا قدم حضرت حسین نے اٹھایا اور خروج یعنی نکلنے کا فیصلہ کیا. خاندان اہل بیت کی روانگی ہو گئی کربلا. کوفہ پہنچنے پر بے وفائی کا منظر سامنے آیا اور میدان کربلا پہنچے یزیدی لشکر سے بات چیت ہوئی. یہ ایک خلاصہ ہے جس سے آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. دوست، پہلی بات ہم کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال اور یزید ان کی جگہ پہ بیٹھا. جی، ایک بات یہاں پہ سمجھ لیں دوستو، نظام کو سنبھالنے کے لیے یا حکمرانی کو سنبھالنے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، ایک قابلیت چاہیے ہوتی ہے نا. ایک آدمی ایک کرسی پر بیٹھ کر نظام سنبھالتا ہے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ میرا یہ جو فلاں بیٹا ہے یہ بھی باصلاحیت ہے، اس میں اس نظام کو چلانے کی صلاحیت موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟
تو یہ آدمی کوشش کیا کرے گا کہ اپنا یہ نظام بجائے اس کے کہ باہر کے کسی فرد کو دے، کس کے حوالے کر دے؟ اپنے بیٹے کو دے دے۔ بات کو سمجھے دوستو، مستند بات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یزید کی یہ حالت نہیں تھی جو بعد میں ہوئی۔ یہ بہت ہی صاحب علم، ذہین، ذکی اور فطین نوجوان تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا سمجھا کہ میرے بعد اس انتظام کے لیے اور امت کو چلانے کے لیے، اسلامی نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہی مناسب ہے۔ تو یزید کے لیے اعلان کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ایک غور کریں، وفات سے کچھ دن پہلے یزید کو بلایا اور ایک وصیت کی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیں، اپنے بیٹے یزید سے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقابلے پر لے آئیں گے۔ ابھی واقعہ ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ان کی فراست ان کو بتا رہی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، لوگ حضور علیہ السلام کے نواسے کو تمہارے مقابلے میں لے آئیں گے۔ آگے کیا کہا؟ ایسا اگر ہوا تم ان کی عزت کا خیال رکھنا اور درگزر کا معاملہ کرنا۔ ان باتوں اور اس وصیت کے بعد آپ بتائیں، کیا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ پر کوئی الزام لگ سکتا ہے دوستوں؟ تو نہیں لگ سکتا۔ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری جہاں تک اللہ نے ان کو سمجھ دی انہوں نے کیا، اور ان کو وصیت بھی کر کے گئے کہ ان باتوں میں خیال رکھنا۔ جی، یزید کی زبردستی بیعت سے حضرت حسین کا انکار۔ یہاں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید جب مسند پر بیٹھا تو اس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ جمع ہو گئے کہ جس نے یزید کے کان بھرنا شروع کیے اور اس سے کہا کہ بھئی ضروری ہے کہ آپ اپنی کرسی مضبوط کریں، اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ مکہ میں، مدینہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں جو حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں نا، ان کی بیعت پہلے لیں تاکہ کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرے، انگلی نہیں اٹھا سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ مسند ملی، تخت ملا، اس کے بعد یزید کے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے، تیور خراب ہونا شروع ہو گئے، جو پہلے نہیں تھے اب ہو گئے۔ جب یہ صورتحال اکابر صحابہ کے علم میں آئی، اب غور سے سنیں دوستو، بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ بھئی ماحول یہ بن رہا ہے اور یزید زبردستی کی طرف آ رہا ہے، اب اگر تلوار اٹھتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ تو ان کو خلیفہ بنا کے گئے، لاکھوں لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں، تم مقابلے پر آتے ہو، امت کے اندر تو بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو بڑی تعداد میں جو بڑے صحابہ تھے، اکابر صحابہ، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اطراف کے عرب کے علاقوں میں چلے گئے تاکہ ہمارا ان معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں 3 بڑے صحابہ موجود تھے، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو یزید نے مدینہ کے والی کو، حکمران کو خط لکھا جس کا نام تھا ولید ابن عتبہ، اور اس کو کہا کہ ان 3 حضرات، حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بیعت پر مجبور کریں اور ان سے میرے لیے بیعت لے لے کہ یہ یزید یعنی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ ان تینوں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر ہم بیعت کرتے ہیں تو یہ اس پائے کے لوگ تھے کہ باقی لوگوں کے لیے حجت اور دلیل بن جاتے۔ آج جیسے ہوتا ہے نا، انسان کوئی کام کرتا ہے، اس سے کہا جائے بھئی کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں بھئی فلاں اتنے بڑے عالم نے کیا ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو صحیح کیا ہے نا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو بڑے لوگوں کا عمل دلیل بنتا ہے۔ ان حضرات نے کہا اگر آج ہم نے بیعت کر لی تو لوگ کہیں گے کہ یزید صحیح تھا، تو کیا کریں؟ یہ حضرات راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ آپ کو اس پورے واقعے میں ایک بات قدر مشترک ملے گی
کہ حتی الامکان حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ نے تلوار نہیں اٹھائی. امت کو جوڑ کر رکھنے کا مسئلہ تھا. آخر تک کوشش ہوئی کہ تلوار کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے, کہیں امت کا نقصان نہ ہو. یہ حضرات خاموشی سے مکہ مکرمہ چلے آئے. جی, تیسری بات, ہزاروں خطوط کا پہنچنا اور اہل کوفہ کا اصرار. اب جب یہ حضرات مکہ آئے تو کوفہ یہ عراق کا علاقہ ہے دوستو. ابھی آپ کے سامنے نقشہ بھی آئے گا. عراق کا علاقہ ہے کوفہ, اور اسی کوفہ کے قریب ہی میدان کربلا ہے. ابھی پورا منظرنامہ آپ کے سامنے آئے گا تصویروں میں. جو کوفہ کے لوگ تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ یزید بھی بالکل ان کے قریب تھا بصرہ میں. یزید بصرہ میں ہے, اور یہ کوفہ والے جو تھے انہوں نے ہزاروں خطوط حضرت حسین کو لکھے. سینکڑوں نہیں, ہزاروں خط لکھے حضرت حسین کو. اور خط میں کیا کہا آپ یہ دیکھیں, کہ آپ بس کوفہ آئے, لوگ یزید کے بجائے آپ کی خلافت پر بالکل متفق ہیں, آپ کے آنے کی دیر ہے. حقائق کو سمجھے دوستو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مدینہ کو چھوڑ کر, مکہ کو چھوڑ کر اتنا لمبا سفر کر کے کوفہ کربلا جانے کی وجہ کیا بنی ہے؟ یہ ان بدبختوں کے وہ خطوط تھے جو انہوں نے یہاں سے لکھے. دھوکہ دیا اور قسمیں کھائی کہ آپ آئے تو صحیح کوفہ, ہم تیار ہیں آپ کی بیعت کے لیے. اس بات نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر ایسا ہے پھر تو جانا چاہیے. اور انہوں نے کوفہ کا ارادہ بھی کیا اور اہل خانہ کے ساتھ ارادہ کیا. اب دیکھیں, غور کریں, اب یہاں نقطے کی بات کو سمجھیں. ایک آدمی, عام بات کر رہا ہوں, کامن بات کر رہا ہوں, آپ کو کسی نے کہا یار باہر آپ کی گاڑی کو کسی نے پتھر مار دیا ہے, کچھ کر دیا ہے, لوگ جمع ہے, یہ کرے, آپ غصے میں باہر نکل رہے ہیں, تو کیا خیال ہے, اکیلے نکلیں گے یا بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے نکلیں گے؟ اکیلے جائیں گے نا, مستورات کو تو نہیں لے جائیں گے, چھوٹے بچوں کو تو نہیں لے جائیں گے نا. یا تو کوئی تن و من طاقتور بچہ ہے یا بلڈنگ کا ساتھی ہے یا دوست ہے, اس کو بلائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کمزور عورتوں اور بچوں کو تو انسان عام لڑائی میں نہیں لے جاتا. اگر یہ بات آج کے مسلمان کی سمجھ میں ہے تو کیا حضور علیہ السلام کے اتنے عظیم نواسے کی سمجھ میں نہیں تھی؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوفہ اور کربلا گئے ہیں تو ان کے واہمہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہاں چل کر یہ کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تو اس ترتیب پہ گئے کہ وہ لوگ منتظر ہیں, ہم جائیں گے, بیعت ہوگی, اور جب اتنی بڑی تعداد بیعت کرے گی تو یزید کا تخت خود بخود الٹ جائے گا, معاملہ کنٹرول ہو جائے گا. جی, اس فیصلے پر اکابر صحابہ کی رائے. اب دیکھیں, اب جب انہوں نے ارادہ کیا نا, ظاہر سی بات ہے بڑے صحابہ بھی موجود تھے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی موجود تھے. انہوں نے مشورہ کیا ان سے کہ میں اس طرح ارادہ کر رہا ہوں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان سب حضرات نے منع کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ سگے چچزاد بھائی ہیں, بھائی کی طرح تھے. عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو سعید خدری, حضرت جابر ابن عبداللہ ابن جعفر, سگے چچزاد بھائی ہیں. دو سگے چچزاد بھائی جو اہل بیت میں سے, وہ منع کر رہے ہیں کہ مت جائیں. تین بڑے صحابہ منع کر رہے ہیں مت جائیں. کیوں؟ سب نے کہا کہ ہم کوفہ والوں کے مزاج سے واقف ہیں. آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں اور شہید نہیں ہوئے, وہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ شہید کیے گئے تھے. اگر یہ اتنے وفادار لوگ تھے تو آپ کے والد کو کیوں شہید کیا انہوں نے؟ اس باتوں کو ذہن میں رکھیں آپ, لہذا مت جائیں. لیکن حضرت حسین کہتے تھے ہزاروں خط آئے ہیں. یہ اجتہادی اختلاف کہلاتا ہے دوستو. اس میں جانبین حق پر ہوتے ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, نعوذ باللہ. نہیں, یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح. یہ ایک اجتہادی اختلاف ہے, رائے کا فرق ہے. تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو پکا ارادہ کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا اگر جانا ہی ہے تو گھر والوں کو پھر ساتھ نہ لے جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ غداری کریں اور کہیں گھر کی عورتوں کی بے اکرامی ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے تو جا نہیں رہے,
ہم تو جا رہے ہیں، بیعت ہوگی اور بس، لڑائی ہے نہیں، تو لہٰذا اس میں تو کوئی حرج نہیں. تو اپنے ساتھ مستورات کو بھی، بچوں کو بھی، خدام کو، سب کو ساتھ روانہ کیا. جی، حق کے لیے ایک بڑا اقدام اور خروج کا فیصلہ. اب پکا ارادہ کر لیا. ان ساری باتوں کے بعد بھی حضرت حسین کا شرح صدر اور جذبہ اس قدر بلندی پر تھا کہ بہر صورت جانے کا ارادہ کیا کہ نہیں، اب جانا ہے. جی، خاندان اہل بیت کی روانگی. اب وہ دن آ گیا کہ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں گے اور ان کو جانا ہے کوفہ. یہ جگہ ہے، یہ دیکھیں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. یہ راستے میں سارے شہروں کو گزار کے یہ کربلا کوفہ پہنچے ہیں دوستو. یہ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی اگر واقعی جنگ، لڑائی اور جہاد کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کمزور مستورات اور بچوں کو تو 82 افراد کو نہیں لے جائے گا نا، وہ تو ایک جماعت کے ساتھ جائے گا. اتنا لمبا سفر کر کے آئے یہاں. لیکن جب یہ جانے لگے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، تو مقام تک پہنچنے سے پہلے راستے میں کیا کیا، ان کے چچزاد بھائی تھے حضرت مسلم ابن عقیل. کیا نام تھا؟ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو ذرا پہلے بھیج دیا. یہ ایک طریقہ حکمت ہوتی ہے کہ آپ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح، واقعی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے ہمارے خلاف. وہ پہلے چلے گئے، یہ حضرات پیچھے جا رہے ہیں ابھی. جی، کتنے افراد گئے؟ دیکھیں یہ بھی مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا جانے والے افراد کل تعداد میں کتنے ہیں؟ 82، جن میں آپ کے اہل خانہ بھی ہے، خدام بھی تھے، سب روانہ ہو گئے. راستے میں تھے کہ خبر آ گئی کہ مسلم ابن عقیل کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. جو پہلے گئے تھے نا، ان کی شہادت کی اطلاع راستے میں ہی آ گئی. یہ اطلاع کس بات پہ دلیل تھی دوستو؟ کہ وہ وفادار ہیں یا بے وفا ہے؟ بے وفا لوگ ہیں. جنہوں نے آنے والے پہلے قاصد ہی کا خیال نہیں رکھا، ان کو شہید کر دیا، تو وہ بعد والوں کا کیا خیال رکھیں گے؟ تو راستے میں ہی ان کو اپنے چچزاد بھائی کی شہادت کی خبر مل گئی، اور جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت غمزدہ کر دیا. اور اب چونکہ بالکل بیچ راستے میں ہے، اب سوچا کہ واپس جاتا ہوں تو یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ اپنے چچزاد بھائی کو شہید کروا دیا، اب یہاں ہوں. آگے جاتا ہوں تو بچوں کو، مستورات کو خطرہ ہے. تو بالآخر مشورہ کیا، پھر فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، آگے ہی جانا ہے. جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ عراق میں، ان سب حضرات کی قبریں عراق کوفہ کے اندر ہے. کوفہ ایک بہت بڑا تاریخی شہر ہے دوستو. آج جو عراق ہے نا، اس میں ان سب حضرات کی قبریں وہاں ہیں. یہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کی خاص ان کی قبر کی جالیاں ہیں. بہت اہتمام کے ساتھ ان حضرات کی قبروں کو محفوظ کیا گیا ہے. دنیا جہاں سے لوگ اس کو دیکھنے کی، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جی، اب خود چلتے چلتے کوفہ پہنچ گئے. اب لیکن جب پہنچے تو وہاں بے وفائی کا عجیب منظر دیکھا. جب وہاں پہنچے، ہاتھ میں ہزاروں خطوط تھے، تو کیا دیکھا کہ ہزاروں خطوط لکھ کر آپ کو بلانے والوں نے جب صورتحال کی سنگینی دیکھی نا، کہ یزید کے تیور تو صحیح نہیں ہے اس کے لشکر کے، چھپ کے آگے پیچھے ہونے لگ گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بدعہدی کر دی، اور سمجھ گئے اور کہا کہ میرے بھائیوں نے جو مجھے مکہ میں کہا تھا نا، صحیح کہا تھا کہ مجھے کوفہ والوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کہا اب آئے ہیں تو اب یہ کہ کچھ نہ کچھ راستہ نکال کے ہی واپس جائیں گے. جی، میدان کربلا آمد اور یزیدی لشکر سے بات چیت. جی، ابن زیاد، دیکھیں ہمارے سامنے عام طور پہ یزید کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، چونکہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی جگہ بیٹھ گیا تھا. لیکن ایک بات آج کی مجلس سے سمجھ کر جائیں کہ سب سے زیادہ جو بدترین شخص تھا اور جس کا بدترین کردار رہا اس پورے واقعے میں، وہ بدنصیب ابن زیاد ہے دوستو. اس ظلم کا آغاز کرنے والا انسان یہ ابن زیاد تھا دوستو. ابن زیاد حضرت
حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے نا تو یزید نے ابن زیاد کو کہا کہ تم جاؤ اور ان سب کو لے کر میرے پاس میرے محل میں دربار میں لے آؤ. لیکن ابن زیاد کو پتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے نواسے اور خاندان کو دیکھیں گے تو ان کا دل نرم پڑے گا, اور اس کے دل میں بڑی بدبختی سوار تھی. اس کو جب پتا چلا کہ یہ حضرات میدان کربلا پہنچ گئے تو اس نے اپنے ایک کمانڈر کو بہت غور سے دیکھیں دوستوں, اس کا نام تھا حر ابن رباحی. اس شخص کا بڑا قربانی والا کردار رہا. اور حر ابن رباحی کو کہا کہ جاؤ اور حضرت حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ. اب دیکھیں حر اصل میں آدمی کس کا ہے؟ ابن زیاد کا آدمی اس کا تھا, لیکن اس کے دل میں حضور علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی بڑی محبت تھی. حق تو حق ہوتا ہے, وہ نہیں چھپ سکتا. یہ جب آیا اس نے حضرت حسین سے خاموشی میں ملاقات کی اور کہا مجھے بھیجا تو گیا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے, لیکن سن لیں کہ ابن زیاد آپ کے ساتھ سوائے قتل کے اور کوئی معاملہ نہیں کرے گا. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ میں اس کو باتوں میں الجھاؤں گا, آپ راتوں رات خاموشی سے کربلا سے نکل جائیں, نکلنے کی کریں. یہ مشورہ کس نے دیا؟ حر نے دیا. اس نے اپنا اخلاص. یہ بات کسی نے جا کے ابن زیاد بدبخت کو بتا دی کہ حر نے جا کے حضرت حسین کو بتا دیا ہے. تو ابن زیاد نے کیا کیا؟ اس حر کو شہید کروا دیا, اس کو مار دیا. خیر, جب یہ معاملات بننا شروع ہوئے, اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 صورتیں سامنے رکھی. آپ دیکھیں گے دوستو, اس میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑنا ہی چاہتے تھے, جنگ ہی کرنا چاہتے تھے. نہیں, دیکھیں 3 صورتیں کیا رکھی. پہلی بات یہ کہی کہ ہمیں واپس مدینہ جانے دیا جائے. ہم آئے تھے لیکن دھوکے میں آ گئے ان لوگوں کے, واپس چلے جاتے. دوسرا, اگر واپس مدینہ نہیں تو قریبی ملک کی سرحد پر جانے دیں, ہم شام چلے جاتے ہیں, وہاں سے ہم اپنے لیے سفر کر لیں. اور یہ بھی نہیں تو تیسرا یہ کہ یزید سے مجھے خود ملاقات کرنے دیں. مناسب بات ہے. ابن زیاد نے تینوں باتیں رد کی, کہا نہیں, تلوار چلے گی, اور میدان کربلا کو مقتل بنانے کی تیاری شروع کر دی اس بدبخت ابن زیاد نے. جی, یہ ہے وہ حر ابن رباحی دوستو جس کا ابھی تذکرہ ہوا نا, جس نے وفاداری کی. یہ اس کی قبر کا منظر ہے, حر ابن رباحی کا. جی, یہ ہے میدان کربلا کی موجودہ تصویر. وہ میدان جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر پڑاؤ ڈالا تھا 82 افراد کے ساتھ. جی, یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خیمہ لگایا گیا. کربلا میں وہ جگہ جہاں حضرت حسین کا خیمہ تھا, وہاں اب یہ عمارت, خوبصورت عمارت بنائی گئی. جی, یہ میدان کربلا سے متصل دریائے فرات ہے, مشہور دریا ہے. اور جو ہم سنتے ہیں کہ بھئی ان حضرات کو 3 دن پیاسا رکھا گیا اور دریائے فرات کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی ابن زیاد بدبخت نے ان کو پانی پینے کی اجازت نہیں دی. یہ دریائے فرات ہے. یہ بھی دریائے فرات کی ایک تصویر ہے. جی, اب ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب قربانی کا دن آیا, 10 محرم الحرام کا دن ہے, اور ابن زیاد نے ان حضرات کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. ان 82 میں سے کتنے افراد شہید ہوئے اور اس قربانی سے کیا سبق ملا دوستو؟ جی, حضرت حسین کی شہادت 10 محرم عاشورہ کے دن حق و باطل کا یہ معرکہ ہوا. آپ علیہ السلام کے خانوادے نے بھرپور مقابلہ کیا ہے, کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. یہ گنتی کے لوگ تھے لیکن آخر تک لڑے, ایک ایک کر کے شہید ہوئے, اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ایک بدبخت شمر تھا, اس نے حملہ کیا, آپ شہید ہو گئے اس کے حملے میں. اور پھر اس بدبخت نے آپ کے یعنی حضرت حسین کے سر مبارک کو جسم سے الگ کیا تاکہ یزید سے داد لے سکے. نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت سر کو اس بدبخت نے ان کے جسم سے الگ کیا. اور یہ معاملہ جب ہوا, جب یہ دیکھا تو اہل کوفہ جو علاقے والے لوگ تھے نا جنہوں نے خطوط, وہ رونے لگے.
یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین کی سگی بہن ہے، سگی بہن تھی، یہ زندہ بچ گئی. انہوں نے جب دیکھا تو فرمایا کوفہ والوں سے تمہیں نے ہمیں بلایا اور اب ہمیں مار کر مکاری کا رونا روتے ہو، اللہ تمہیں قیامت تک رلائیں گے. یہ حضرت زینب کی بد دعا ہے. جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک کا اوپر سے ایک منظر. ان کی قبر بہت ایک خوبصورت شکل میں اس گنبد اور ان میناروں کے ساتھ بنائی گئی. یہ اوپر سے حضرت حسین کی قبر کا ایک منظر ہے. جی یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا باہری سے منظر ہے. جی یہ اس پر بنایا ہوا گنبد اور مینار ہے. جی یہ ان کی قبر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک. اور ان سب کو جالیوں میں محفوظ کیا گیا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا خطرہ تھا کہ بعد میں کوئی بدبخت آ کر ان کی قبروں کی بے حرمتی نہ کر لے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو جسم کا نچلا حصہ ہے، یعنی سر مبارک سے نیچے کا، اس کو یہاں دفنایا گیا ہے. یہ الگ جگہ پر ہے. جی یہ ہے آگے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حسین کے سر مبارک کو دفنایا گیا، دو الگ الگ حصوں کے اندر. سر مبارک کی الگ تدفین ہوئی اور جسم مبارک جو نیچے کا تھا اس کو الگ. یہ سر مبارک کی تدفین یہاں پر ہوئی ہے. جی کل شہدائے کربلا کی تعداد کتنی ہے دوستو؟ آنے والے کتنے تھے؟ 82 تھے. کل شرکا میں سے 72 انفاس قدسیہ شہید ہو گئے. کتنے؟ تو کتنے رہ گئے؟ 10 رہ گئے. اچھا ان 72 میں سے پھر 16 کے ساتھ ان بدبختوں نے یہ ظلم کیا کہ 16 کے سر جو ہے وہ جسم سے الگ کیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر بھی الگ کیا اور باقی 16 افراد کے سر بھی انہوں نے الگ کیے. دیکھیں یہ ہے باب الصغیر کے نام سے وہ جگہ جہاں 16 اہل بیت شہداء کے سر مبارک دفن ہے. یہ جی یہ وہ دفن کی جگہ ہے 16 حضرات کی. جی یہ ہے آگے. اور یہ ان کے ناموں کی تختی بھی اس پر لگی ہوئی ہے. یہ سب یہ وہ 16 شہداء کربلا ہے جن کے جسم سے ان کے سر مبارک الگ کیے گئے. جی اس قربانی سے حاصل ہونے والا سبق اب کیا ہے؟ کیا ہم یہ قصہ کا اس لیے سنیں کہ بھئی ہمیں رونا رلانا آ جائے، یا ہمیں پتہ چلے بھئی ان حضرات کے ساتھ یہ ظلم ہوا، یا نعوذ باللہ کوئی یہ سوچے کہ یہ حضرات کمزور تھے؟ حضور علیہ السلام اور آپ کا خاندان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا دوستو. بہادر تھے، غیرت تھے، جری تھے، اسی لیے حق کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. اس قربانی سے 3 سبق حاصل ہوئے. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تو قربان ہو جاتے ہیں، باطل کو قبول نہیں کرتے. دیکھیں یزید کو باطل پر سمجھا نا، باطل قبول نہیں کیا. لیکن ان سے پہلے جتنے خلفاء تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ، ان سب کے ہاتھ پہ حضرت حسین نے بیعت کی ہے، یزید کے ہاتھ پر نہیں کی. یہ کس بات پہ دلیل ہے؟ کہ جو حق تھا اس کو قبول کیا اور جو باطل تھا اس کو رد کر دیا. دوسری بات اس سے پتہ چلی کہ شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے دوستو. تیسری بات کسی بھی تکلیف پر دین اسلام کا حکم کس چیز کا ہے؟ صبر کا ہے. دین اسلام کا حکم کیا ہے دوستو؟ صبر کا حکم ہے، نہ کہ جزا فضا کا حکم ہے. جی ختم. اب آخری بات عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت اور ہمارے کرنے کا کام. چونکہ آگے 10 محرم کا دن بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں کیا کرنا ہے. 3 باتیں مختصر ہیں جو ایک مسلمان کو کرنی ہے. پہلی بات، پورے محرم کے مہینے میں روزوں کا اہتمام جتنا ہو سکے وقفے سے ملا کر، ہفتے میں 2 دن 3 دن جب بھی ہو، روزوں کو، نفلی روزوں کا اہتمام. حدیث پاک میں ہے افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے کون سے مہینے کے ہیں؟ محرم کے. تو جتنا انسان نفلی روزے رکھ سکے رکھنے چاہیے. دوسری بات جو ہمیں ان دنوں میں کرنی ہے، 9-10 محرم یا 10-11، یہ اختیار ہے ہمارے پاس. 9-10 یا 10-11 کو محرم کو روزوں کا اہتمام.
حدیث میں ہے صوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. آپ نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. تو ہمارے ہاں اس سال عاشورہ یعنی 10 محرم کب آ رہی ہے دوستو؟ جی جمعرات کو آ رہی ہے. آج اتوار ہے نا، آنے والی جمعرات کون سی تاریخ ہوگی؟ 10 محرم. تو بدھ جمعرات کو رکھ دے، 1 دن پہلے ملا دے، یا جمعرات اور جمعے کو رکھ دے، اختیار ہے ہمارے پاس. لیکن 2 دن ملا کر روزہ رکھنا یہی مسنون ہے. اکیلے 1 دن کے روزے رکھنے کو پسند نہیں کیا گیا. اگر کسی نے رکھ دیا صرف 10 محرم کا تو باعث اجر ہے، لیکن افضل سنت یہ ہے کہ اس کے ساتھ 1 دن یا تو پہلے ملائے یا 1 دن بعد میں ملائے. آپ علیہ السلام نے یہی حکم دیا. تیسرا جو کرنے کا کام ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اہل خانہ پہ وسعت کرنا. یہ ضعیف روایت ہے، بات کو پورا سمجھیں. حدیث کے ذخیرے میں ایک ضعیف روایت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنۃ. جس نے اپنے گھر والوں پہ عاشورہ کے دن کشادگی کی. کس پر کشادگی کی؟ کس پر کشادگی کی؟ گھر والوں پر. گھر والوں پر. حدیث بھی سمجھے، اس کا مطلب بھی سمجھے. لہذا جتنا حدیث کہہ رہی ہے ہمیں وہاں تک جانا ہے. سمجھ گئے؟ لہذا بانٹنا پھرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اپنے ذاتی عمل کو سنت نہیں کہا جا سکتا دوست. آپ اپنے گھر کی حد میں رہتے ہوئے 10 محرم کو روزہ رکھیں، افطاری میں خوب انتظام کریں، طرح طرح کے رات کے کھانے میں بھرپور ڈشیں بنائیں، زبردست کر لیں، اور اس دن اپنے بیوی بچوں کو خوب رقم دے دیں، پیسے دے دیں. تو جو اس کا اہتمام کرے گا فرمایا اللہ اس پہ پورا سال وسعت فرماتے ہیں. اس حدیث کو نقل کر کے راوی ہے وقال سفیان انا قد جربناہ فقد وجدناہ کذالک. فرماتے میں نے اس کا جب بھی تجربہ کیا، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، تو میں نے اس فضیلت کو اسی طرح پایا. تو 10 محرم کے دن گنجائش ہے، عمل کر سکتے ہیں. اپنے گھر والوں پہ وسعت کر لیں، اچھا اہتمام کر لیں کھانے پینے کا، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کر لیں، ان کو تحفے تحائف دے دیں، گھر کے ملازمین کی خدمت کر لیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ جو چیزیں معاشرے میں رائج ہیں تو وہ رسم و رواج ہے، اس کا دین سے، سنت سے، شریعت سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.